बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। चीनी बहरान में मुलविस अफराद के खिलाफ घेरा तंग। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदार करार दिए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वजीर आजम इमरान खान ने आज आला सतही इजलास तलब कर लिया, जिसमें बहरान का जिम्मेदार करार दिए गए अफराद के खिलाफ मुकदमात दायर करने का फैसला होगा। इजलास में बहरान का जिम्मेदार करार दिए गए अफराद के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला होगा और इजलास में मोमिन खसूसी एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर चीनी बहरान के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिफारिशात पेश करेंगे। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में जिन अफराद को बहरान का जिम्मेदार करार दिया गया उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात नैब और FIA को भिजवाए जाने का इम्कान है, जिसकी हतमी मंजूरी इतवार को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में दी जाएगी। गुज़िश्ता माह हुकूमत की जानिब से चीनी बहरान पर FIA के तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट आम कर दी गई है। अलावाज़ी रिपोर्ट का फॉरेंसिक ऑडिट भी किया जा चुका है। इस रिपोर्ट में हुकूमती पार्टी और अपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात को बहरान का जिम्मेदार करार दिया गया है। अहम खबर शामिल करेंगे पीपल्स पार्टी की बिलावल हाउस लाहौर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। APC में मुस्लिम लीग नून समेत तमाम जमातों को सियासी क़यादत को मदऊ किया गया है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जुमा कायरा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह और दीगर कायदीन शरीक होंगे। कोरोना के फैलाव और हुकूमत की गफलत APC का एजेंडा होगा, जबकि NFC में सूबों को उनका हिस्सा न देना भी अपोजिशन की बैठक का मरकजी नुक्ता होगा। टिड्डी दल के हमले, किसानों के नुकसानात और हुकूमत की सुस्त रवि भी कॉन्फ्रेंस का मौजू होगी। APC के बाद कायदीन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आज अपोजिशन की ऑल पार्टीज का कॉन्फ्रेंस का इजलास बुलाया गया है, जो कि बिलावल हाउस लाहौर में होगा। पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह और दीगर कायदीन शरीक होंगे। कोरोना के फैलाव और हुकूमत की गफलत APC का एजेंडा होगा, जबकि NFC में सूबों को उनका हिस्सा न देना भी अपोजिशन की बैठक का मरकजी नुक्ता होगा। टिड्डी दल के हमले, किसानों के नुकसानात और हुकूमत की सुस्त रवि भी कॉन्फ्रेंस का मौजू होगी। APC के बाद कायदीन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, बताइएगा, पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का आज इजलास होने जा रहा है, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों को मदऊ किया गया है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास और इस इजलास का एजेंडा क्या है? ये बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पंजाब की जानिब से आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बिलावल हाउस लाहौर बुलाई गई है। इस हवाले से आपको बताता चलूं कि ऑल पार्टीज में शिरकत के लिए मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम लीग कायदे आजम, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान, अवामी वर्कर्स पार्टी और बराबरी पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों को मदऊ किया गया है। आज की APC में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और मुशावरत की जाएगी। इसमें जो अहम नकात जो हैं, जो हमारे ज़राए से हमें मालूम हुए हैं, उसका ये है कि आज जो है वो नैब की जानिब से जो केसेस की बनाए जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पर दो जमायतें, अपोजिशन जमायतें, जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाया जा रहा है, इस हवाले से मुशावरत की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो आटा और चीनी स्कैंडल था, इसके जो किरदार थे उन्हें अभी तक सजा जो है वो नहीं दी गई, इस हवाले से हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि मुल्क में कोरोना से जो सूरत हाल जो तशवीशनाक हुई है, इस पर जो है मुशावरत की जाएगी और कोई नया लाहे अमल जो है वो अपनाया जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जरदारी जो है वो लॉकडाउन को नरम करने पर जो वजीर आजम की जानिब से हिदायत दी गई हैं वो उससे नाला हैं और उस पर तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। जबकि दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से भी लॉकडाउन में नरमी पर जो है हुकूमत को तनकीद जो है का निशाना बनाया जा रहा है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस पर दोबारा जो है वो नजरसानी जो है वो की जाए। तो इस हवाले से तमाम जो मुल्की सियासी सूरत हाल है, इस पर मुशावरत की जाएगी। खास तौर पर एक नया इशू जो हालिया चंद दिनों से सर उठा रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो क़यादत है, उस पर से अमरीकी खातून सिंथिया रिची की जानिब से जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इस हवाले से भी जो है कॉन्फ्रेंस का
میں موضوع بحث ہوگا. تو اس تمام کانفرنس کا جو ٹائم رکھا گیا ہے یہ باقاعدہ طور پر دوپہر 2 بجے جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور شام 5 بجے اس کا بتایا گیا ہے کہ اے پی سی کا جو اعلامیہ جاری کیا جائے گا اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کی جائے گی اور اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا. شہباز میں یہ بتائیے گا، امریکی خاتون صحافی سینتھورشی کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پیپل پارٹی سے لڑنا نہیں چاہتی، بلاول کو طاقتور لیڈر دیکھنا چاہتی ہوں. اگر ان کے یہ خیالات ہیں تو ان کی جانب سے الزامات لیکن لگائے گئے ہیں تو اس پر پیپلز پارٹی کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے کیا لاہ عمل اپنایا جائے گا؟ جی بالکل، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے جو سنتھیا رچی کی جانب سے الزامات لگائے گئے تھے ان کی سختی سے تردید جو ہے وہ کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ الزامات جو ہیں یہ بالکل غلط ہیں. اس حوالے سے سنتھیا کا جو بیان ہے جنہوں نے ایف آئی اے میں اپنا ریکارڈ کروایا ہے جس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پیپلز پارٹی سے الجھنا نہیں چاہتی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے تو وہ ایک طاقتور لیڈر کے طور پر بھی انہیں دیکھ رہی ہیں. تاہم اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والے وقت میں ہوگا کیونکہ انہیں عدالت میں طلب کیا گیا ہے 9 تاریخ کو، تو وہاں جا کے وہ اپنا بیان دیں گی. تاہم پیپلز پارٹی کی جانب سے اور قیادت کی جانب سے جو محترمہ بے نظیر بھٹو اور دیگر خواتین کے حوالے سے بھی جو بیان دیا گیا تھا امریکی خاتون کی جانب سے اسے بھی ڈینائی کیا گیا ہے. تو آج کی یہ جو اے پی سی ہے یہ خاصی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ تمام جماعتیں اس میں یہ شریک ہوں گی اور کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت کے خلاف یا حکومت کے جو اقدامات ہیں اس کے خلاف متفقہ طور پر تمام اپوزیشن جماعتیں ایک بار دوبارہ جو ہے وہ اکٹھی ہو جائیں اور باقاعدہ طور پر اس حوالے سے ایک نیا لاہ عمل جو ہے وہ اپنایا جائے جس کی بریفنگ جو ہے باقاعدہ 5 بجے جو ہے وہ دی جائے گی. جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پیپلز پارٹی نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو مدعو کیا گیا ہے اور آل پارٹیز کانفرنس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی جائے گی، مشترکہ پریس کانفرنس کی جائے گی اور آل پارٹیز کانفرنس میں رانا ثناءاللہ اور دیگر قائدین شریک ہوں گے. کورونا کے پھیلاؤ اور حکومت کی غفلت اے پی سی کا ایجنڈا ہوگا جبکہ این ایف سی میں صوبوں کو ان کا حصہ نہ دینا بھی اپوزیشن کی بیٹھک کا مرکزی نقطہ ہوگا. ٹڈی دل کے حملے، کسانوں کے نقصانات اور حکومت کی سست روی بھی کانفرنس کا موضوع ہوگی. اے پی سی کے بعد قائدین مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اپوزیشن کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں تمام پارٹیز کو مدعو کیا گیا ہے. یہ اجلاس بلاول ہاؤس لاہور میں منعقد ہونے جا رہا ہے جس کی صدارت قمر زمان قائرہ کریں گے. پیپلز پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کی بلاول ہاؤس لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس کا آج انعقاد ہونے جا رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر نیوز ٹی وی ٹوڈے حنیف قمر. حنیف قمر صاحب، پیپلز پارٹی نے آج اجلاس بلایا ہے، آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن ایک دفعہ پھر کوشش کر رہی ہے اکٹھا ہونے کی؟ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو تجربہ اچھا نہیں رہا، اپوزیشن ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے اجلاس کے بعد ہمیں کچھ تبدیلی نظر آئے گی؟ جی، یہ اپوزیشن کی پنجاب لیول کے آل پارٹیز کانفرنس ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی جس کو ہوسٹ کر رہی ہے. آل پارٹیز کانفرنس کا جو ایجنڈا بتایا گیا ہے وہ بجٹ کے حوالے سے ہے کہ چونکہ بجٹ آ رہے ہیں پنجاب کا بھی اور مرکزی بجٹ بھی آ رہا ہے تو اس حوالے سے اپوزیشن کو متفقہ لاہ عمل تیار کرے گی اور بجٹ کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہوگی اس پر مشاورت ہوگی اور ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی اور کرونا وائرس کے جو سچویشن اس وقت ملک میں ڈیولپ ہوئی ہے اور اس پر جو حکومت کے اقدامات ہیں اس پر بھی اپوزیشن اپنا نقطہ نظر تشکیل دے گی. یہ پنجاب لیول کی اے پی سی ہے. تاہم یہ ساری صورتحال میں چونکہ پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہوتی ہیں جب تو ان کے پیش نظر کئی چیزیں ہوتی ہیں، کئی مقاصد ہوتے ہیں. جب سیاسی لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ایک تو جو پریس ریلیز کی شکل میں یا اوپن میڈیا کو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، جو ایجنڈا جسے کہہ لیں وہ ہوتا ہے اور ایک بیہائنڈ دا اسکرین بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. اس وقت بھی ملک میں پولیٹیکل فورسز یہ سمیل کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید کو بڑا اپسیٹ ہونے جا رہا ہے. خاص طور پر قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس لگا ہوا ہے اور اس کی سماعت ہو رہی ہے اس کے بارے میں جس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے اور جس طرح چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس سے پولیٹیکل فورسز یہ سمیل کر رہی ہے کہ شاید کوئی بڑی چینج آ جائے اور اگر سپریم کورٹ سے قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے
तो उससे बड़ा एक पॉलिटिकली अपसेट होगा, और उस अपसेट के नतीजे में अपोजिशन पार्टीज कहाँ खड़ी होंगी, अपोजिशन का लाहे अमल क्या होगा, इस पर भी इसमें मुशावरत होगी। लेकिन हो सकता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या ओपनली इस पे बात न की जा सके, लेकिन इस पे मुशावरत जरूर पॉलिटिकल फोर्सेस करेंगी। और ये पहला स्टेप है इस मौजूदा सिचुएशन में अपोजिशन की तरफ से पंजाब लेवल पे मिल बैठने का। इसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और ये मरकजी लेवल पे भी मुझे लगता है कि बाकी लेवल पे भी मरकजी जो कायदीन हैं उनकी भी APC आने वाले दिनों में होगी। कमर साहब मुख्तसर बताइएगा, अमरीकी खातून सहाफ़ी की जानिब से पीपल्स पार्टी पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए गए हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से, उस हवाले से आपका क्या कहना है? ये इस तरह की सिचुएशन, ये सियासतदानों पर इल्ज़ामात कोई नई हिस्ट्री नहीं है पाकिस्तान में, और अनफॉर्चुनेटली ये इल्ज़ामात आम तौर पर सियासतदानों की किरदार कुशी के लिए ही लगाए जाते हैं। कभी इस तरह के इल्ज़ामात जो है वो कभी सीरियस नौइयत उसकी कभी प्रूव तो हो नहीं सकी आज तक। तो ये भी जो इल्ज़ामात है, आप 10-11 साल पुरानी बात जब एक खातून कर रही है तो इससे भी बड़े सवालिया निशान है। और मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन में जबकि पहले ही अपोजिशन ओवरऑल कॉर्नर हो चुकी है, इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन दोबारा इकट्ठा हो रही है, तो इस तरह के इल्ज़ामात अचानक सामने आना, एक खातून का सामने आ जाना और पीपल्स पार्टी की टॉप की लीडरशिप को टारगेट करना, और उसके बाद ये जो मौजूदा सिचुएशन है, जिस तरह की मैंने कहा काजी फायज ईसा का केस लगा हुआ है, तो इस सारी सूरत हाल से पॉलिटिकल फोर्सेस की नज़र है, देख रहे हैं लोग, सियासी लोग बिल्कुल बेखबर नहीं है। ऐसे इल्ज़ामात का ना तो कोई उनमें हकायक साबित किए जा सकते हैं, ना होते हैं। इसके पसे पर्दा कुछ ना कुछ ऐसे मकासद ही होते हैं जिनका मकसद किसी पर इल्ज़ाम लगाकर उससे कोई ना कोई बेनिफिट हासिल करना होता है। अब ये कौन इल्ज़ाम लगा रहा है, उसके पीछे कौन है, इसका बेनिफिट क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया हनीफ कमर साहब, डायरेक्टर न्यूज़ टीवी टुडे हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की जानिब से APC का आज इजलास बुलाया गया है और APC के बाद कायदीन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। फ्रांसीसी माहिरीन ने हादसे का शिकार होने वाले PIA के तैयारे के फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डीकोड कर लिया है। तैयारा हादसे की तहकीकात करने वाले फ्रांसीसी माहिरीन ने एयरबस के ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डीकोड करके तमाम अहम शवाहिद और डेटा पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के सरबराह एयर कमोडर उस्मान गनी के हवाले कर दिया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सरबराह एयर कमोडर उस्मान गनी अहम शवाहिद साथ लेकर फ्रैंकफर्ट से 7 जून को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। तैयारा हादसे की तहकीकात करने वाली पाकिस्तानी टीम के सरबराह इन दिनों फ्रांस में एयरबस की टीम के साथ तैयारा हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। एयर कमोडर गुज़श्ता दिनों एयरबस की टीम के हमरा जहाज के दोनों अहम आलात लेकर फ्रांस रवाना हुए थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में टिड्डी दल पर काबू ना पाया जा सका। NDMA के मुताबिक इस वक्त मुल्क के 47 अजला टिड्डी दल के हमलों से मुतासिर हैं। NDMA के मुताबिक टिड्डी दल के हमलों से बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब 3 और सिंध के 2 अजला मुतासिर हुए हैं। बलूचिस्तान में खुशदार, आवारान, नौशकी, चागी, गवादर, अथल, कीच, पंजगोर, खारान, बशोक और कोयटा के अलावा दीगर अजला भी मुतासिर हुए हैं। इसी तरह KP में डेरा इस्माइल खान, टांग, शमाली जनूबी वजीरस्तान, लकी मरवत, कुर्क, कुरम, पेशावर और खैबर के अजला भी तबाही मची है। पंजाब में भक्कर, डेरा गाजी खान और मियांवाली में टिड्डी दल मौजूद है, जबकि 95% टिड्डी दल चौलिस्तान का रुख कर चुके हैं। NDMA के मुताबिक सिंध में नौशहर फिरोज और शहीद बेनज़ीर भुट्टो, शहीन बेनज़ीराबाद में टिड्डी दल के हमले हुए हैं। दूसरी तरफ टिड्डी दल के मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। 1125 टीमों ने टिड्डी दल कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,57,000 एकड़ रकबे का सर्वे किया गया। 24 घंटों में 3600 एकड़ रकबे में टिड्डी दल तल्फ करने वाली अद्वियात का छिड़काव किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना पर काबू ना पाया जा सका। 24 घंटों में 67 अफराद जाँ बहक, तादाद 2002 हो गई।
پاکستان میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چین سے بھی بڑھ گئی ہے اور 98,943 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے، جبکہ 2,002 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,960 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ مزید 67 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا سے متاثرہ 33,465 مریض صحتیاب ہو گئے۔ پاکستان کا صوبہ پنجاب کورونا کا سب سے زیادہ گڑھ بن چکا ہے، جہاں اب تک 37,090 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سندھ میں 36,364، خیبر پختونخوا میں 13,001، بلوچستان میں 6,221، اسلام آباد میں 4,979، آزاد کشمیر میں 361 اور گلگت بلتستان میں 927 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہیں، جہاں 683 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سندھ میں 634، خیبر پختونخوا میں 561، اسلام آباد میں 49، گلگت بلتستان میں 13 اور بلوچستان میں 54 افراد، آزاد کشمیر میں 8 افراد کورونا وائرس کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سندھ میں 1600 بچے کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ ماہرین کہتے ہیں صورتحال اچھی نہیں ہے، احتیاط کرنا ہوگی۔ گرمی میں کورونا وائرس ختم ہونے کی طرح بچوں کو متاثر نہ کرنے کے مفروضوں نے بھی دم توڑ دیا۔ کورونا وائرس سے بچے بھی محفوظ نہیں رہے۔ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے مطابق سندھ میں اب تک جان لیوا وبا کورونا سے 1600 بچے متاثر ہو چکے ہیں۔ بڑوں کے مقابلے میں بچوں میں کورونا وائرس کی علامات مختلف ہیں۔ دوسری جانب اسکول کی تنظیمیں سندھ حکومت سے SOPs کے ساتھ تعلیمی ادارے کھولنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ صورتحال اچھی نہیں ہے، اسکول کھولنے کا فیصلہ مشکلات پیدا کرے گا۔ کورونا نے کوئی ملک نہ چھوڑا، تمام اقدامات بے سود، ہلاکتیں 4,02,000 سے تجاوز ہو گئیں، مریض 69,76,000 تک پہنچے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے اموات کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 69,76,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ 34,11,000 سے زائد مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔ امریکہ میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 665 اموات ہوئی ہیں اور جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,12,000 سے بڑھ گئی ہے۔ امریکہ میں 19,88,000 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ برازیل امریکہ کے بعد 6 لاکھ سے زائد کورونا کیسز والا دوسرا ملک بن گیا، جہاں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 164 افراد موت کا شکار ہوئے۔ برازیل میں کیسز کی تعداد 6,76,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 36,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں کورونا سے مزید 197 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد روس میں اموات کی تعداد 5,700 سے تجاوز کر گئی ہے۔ روس میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,58,000 سے بڑھ گئی ہے۔ برطانیہ میں کورونا نے مزید 204 افراد کی جان لے لی، جس کے بعد اموات کی تعداد 40,400 سے بڑھ گئی، جبکہ 2,84,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہیں۔ اٹلی میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 33,800 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 2,34,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ فرانس میں کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 29,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,53,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ جرمنی میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 8,700 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 1,85,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اشرافیہ لاک ڈاؤن چاہتی ہے۔ مراعات یافتہ طبقے کے پاس بڑے گھر اور زیادہ وسائل موجود ہیں۔ لاک ڈاؤن کا مطلب معیشت کی تباہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ لاک ڈاؤن سے غریب آدمی اسی طرح متاثر ہوگا جیسے بھارت میں ہوا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن میں SOPs کے ساتھ اقتصادی سرگرمیوں کی اجازت ہوتی ہے۔ پاکستان سمارٹ لاک ڈاؤن کے بانی ممالک میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے علماء، میڈیا، سول سوسائٹی اور ٹائیگر فورس سے عوامی آگاہی کی اپیل بھی کی اور کہا عوام کورونا وائرس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ ڈاکٹر اور ہیلتھ پروفیشنل کورونا کے باعث شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ ہماری اشرافیہ لاک ڈاؤن چاہتی ہے۔ ہمارے مراعات یافتہ طبقے کے پاس بڑے گھر اور زیادہ وسائل موجود ہیں۔ لاک ڈاؤن کا مطلب معیشت کی تباہی ہے۔ غریب ممالک میں لاک ڈاؤن سے غربت تیزی سے بڑھتی ہے۔
اب بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے۔ لاہور میں جاری پیٹرول کی قلت میں 1 سے 2 لاکھ لیٹر کا مزید اضافہ ہو گیا۔ یومیہ 9 سے 11 لاکھ لیٹر تک پہنچ جانے والی قلت نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ ادھر کراچی میں بھی پیٹرول نایاب ہو گیا۔ لاہور کی 1.25 کروڑ کی آبادی کے لیے شہر بھر میں 350 پیٹرول پمپ قائم ہیں، جن سے یومیہ اوسط 30 لاکھ لیٹر پیٹرول فروخت ہوتا ہے، لیکن 1 جون سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے بعد سے بیشتر پمپس پر پیٹرول کی قلت جاری ہے، جبکہ قلت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کراچی کے 100 سے زائد پیٹرول پمپس پر اسٹاک ختم ہونے کے بعد شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ لاہور میں پی ایس او کے پاس پیٹرول وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن 20 پیٹرول کمپنیوں کے 220 پیٹرول پمپس میں سے بیشتر پر پیٹرول دستیاب نہیں، جس کے باعث شہریوں کو پیٹرول کی دستیابی کے لیے جوخم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا، تاہم حکام کے مطابق صورتحال میں بہتری کے لیے کوشش جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرول کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے اور پیٹرول موجود نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پیٹرول کی قلت پیدا ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لاہور جیسے شہر میں بھی پیٹرولی مصنوعات کی قلت پیدا ہو گئی ہے اور لمبی قطاریں لگ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود پیٹرول نہیں مل رہا، اور اگر کہیں پیٹرول دستیاب ہے تو 100 روپے سے زیادہ پیٹرول نہیں دیا جا رہا۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد سے پیٹرول نایاب ہونا شروع ہو گیا اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں، ملک بھر میں پیٹرولی مصنوعات کی قلت پیدا ہو گئی ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کو بتائیں کہ پیٹرول سستا ہوتے ہی نایاب ہو گیا ہے اور لاہور میں موجود پیٹرول پمپس پر بھی پیٹرول نایاب ہے اور شہریوں کو لمبی قطاریں لگا کر پیٹرول ڈلوانا پڑ رہا ہے، لیکن شہریوں کا کہنا ہے کہ بیشتر پیٹرول پمپس پر پیٹرول دستیاب نہیں ہے، اور اگر کہیں پیٹرول دستیاب ہے تو وہاں بھی 100 روپے سے زیادہ پیٹرول نہیں دیا جا رہا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد سے پیٹرولیم کی قلت پیدا ہو گئی ہے، جبکہ حکومت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے علی طارق۔ علی طارق، پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے بعد پیٹرول کی شارٹیج ہو گئی ہے، اس وقت لاہور میں کیا صورتحال ہے؟ اپڈیٹ کیجیے گا۔ 350 پیٹرول پمپ ہے، لیکن جو آدھی موٹر سائیکل جو شہری آ رہی ہے گاڑی ہے 500 روپے کا، اس کے ساتھ پیٹرول پمپ کے مال کا وہ سارا لوگوں کے جو وزارت کس وجہ بہت شکریہ علی طارق، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پیٹرول سستا ہوتے ہی نایاب ہو گیا اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خبر شامل کریں گے کراچی سے، جہاں پیٹرول سستا ہوتے ہی نایاب ہو گیا۔ کراچی میں مختلف پیٹرول پمپس نے فراہمی بند کر دی ہے۔ عوام پیٹرول کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ دیکھتے ہیں کراچی سے ملک منور حسین کی رپورٹ۔ پیٹرول سستا ہوتے ہی نایاب ہو گیا۔ کراچی کے مختلف پیٹرول پمپس نے پیٹرول کی فراہمی بند کر دی۔ عوام پیٹرول کے حصول کے لیے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ پیٹرول کی فراہمی کی بندش کے بعد مختلف پیٹرول پمپ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، جبکہ دوسری جانب مختلف علاقوں میں پیٹرول مہنگے داموں فروخت جاری ہے۔ بیمار سے آ رہا ہوں اور اتنی خواری ہوئی ہے، بیوی اور بچہ ساتھ ہے میرے، اتنا خوار ہوا ہوں کہ کہیں پیٹرول نہیں مل رہا ہے۔ جہاں مل رہا ہے 3-4 پمپ تو بند ہے، جہاں مل رہا ہے وہاں رش ہے، عوام پریشان ہے۔ خالی بناوٹی باتیں ہیں کہ یہ پیٹرول سستا کر دیا۔ آپ دیکھیں جس دن سے پیٹرول سستا ہوا ہے اس دن سے پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ہی نہیں ہے۔ جس دن سے پیٹرول سستا ہوا ہے اس دن کے بعد سے پیٹرول ہی نہیں آ رہا، تو فائدہ کیا بھائی ایسی سبسڈی کا؟ پیٹرول بیچ میں بند رہا، پیٹرول مہنگا ہو گیا تھا، بند کوئی جہاں پیٹرول پہ آیا پیٹرول بند ہے نہیں، پیٹرول ختم ہو گیا۔ اچھا
ये मसला हो रहा था। आज जाकर डलवाया हमने, परेशानी बिल्कुल होती है हम लोग यहाँ। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई न होने से 50% निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पंप बंद हो गए हैं। अवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत वाफिर मुकदार में मौजूद हैं। पेट्रोल सस्ता होने से पंप मालिकान ने जानबूझकर मसनूई बहरान पैदा किया हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि इसका नोटिस ले ताकि परेशानी कम हो। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 6 पैसे कमी का ऐलान किया था, जिसके बाद नई कीमत 74 रुपए 52 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। कैमरामैन आमिद राव के साथ मलिक मुनव्वर हुसैन, टीवी टुडे, कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कोरोना वायरस मुल्क में जबरदस्ती फैलाया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होती है। मुल्क में कब तक क़यादत का बहरान बर्दाश्त करना पड़ेगा? विफाक ने काम नहीं करना तो दूसरों को काम करने दे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि जो फैसले किए उसके जरिए हमारी खुद मुख्तारी नहीं रही। कराची में अस्पतालों के भरने का जिम्मेदार किसे ठहराऊं? किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। विफाक अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है और अवाम को गलत मालूमात दी जा रही हैं। वज़ीर आज़म ताजरों और कारोबारी लोगों से मिलते हैं, लेकिन एक दफ़ा भी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से मुलाकात नहीं की। के अवाम को गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और उस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से मेरे डॉक्टर्स पे और मेरे नर्सेस पे हमला होता है। तो एफआईआर कटना चाहिए, एफआईआर कटना चाहिए उन पे जिन्होंने हमला किया और एफआईआर कटना चाहिए उन पे जिन्होंने ये गलत इंफॉर्मेशन फैलाया, ये प्रोपेगेंडा फैलाया। ये ऐसा है जैसे आप अंग्रेजी में वो कहते हैं कि इफ यू स्क्रीम फायर इन अ क्राउडेड थिएटर, आप फिर उसको जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा। हर अदारा से तावन करेंगे, जहां से हमें लोग मंगवाना पड़ेगा हम मंगवाएंगे। और जो भी सूरत हाल है, अगर आप अपने डॉक्टर्स और नर्सेस से काम करते हैं, उनका सेहत और जिंदगी हमारा जिम्मेदारी है। हम मज़ाहमत करते हैं, पूरी तरह मज़ाहमत करते हैं हर हमला पे, जो ना सिर्फ। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। के बाद खुश आमदीद। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियाँ असलम इकबाल कहते हैं कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अवाम हुकूमती फैसलों के नफाज में ताउन करें। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियाँ असलम इकबाल कहते हैं SOPs पर अमल दरामद न करने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बगैर कोई इशारा नहीं है। उनका कहना था कि मार्केट्स की मॉनिटरिंग जारी रहेगी, खिलाफवर्जी पर सख्त एक्शन होगा। ताजर मार्केट्स के 2 रोज़ा बंदिश के दौरान मार्केटों में स्प्रे और सफाई का एहतमाम भी कराएं। लोग मस्बत रवैये अपनाएं तो लॉकडाउन के मुश्किल सूरत हाल से बचा जा सकता है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आवाम को हुकूमत के साथ खड़ा होना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुराद सईद भी मैदान में आ गए। कहा फर्जंदे जरदारी खुद भी पर्ची पर आए और सहारा भी पर्ची का ही लेते हैं। सिंध में ऐसा अस्पताल नहीं बना जहां जरदारी का इलाज हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद सईद का कहना था माजी में हेल्थ के निज़ाम पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। फर्जंदी जरदारी से ये पूछा जाता कि आपके अब्बू जरदारी का इस वक्त इलाज कौन से अस्पताल में हो रहा है, जब उनको अपने अस्पतालों के ऊपर खुद एतमाद नहीं, तो हम इसी हेल्थ सिस्टम के अंदर इसका मुकाबला करने जा रहे हैं। फिर दूसरा जो अपोजिशन की जुमात है, शरीफ खानदान, आपको पता होगा कि हमेशा से सरकार के और अवाम के पैसे पे बिरून मुल्क इलाज के लिए चले जाते, तो हेल्थ के ऊपर तो कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। नंबर 2 ये कि मईशत यह कि कर्जों के दलदल में आप फंस चुके हैं और आपने इसमें इस वबा का मुकाबला करना था कि जिसमें इकोनॉमीज भी जो है मजबूत, वो भी कोलैप्स करने जा रही है। जब ये आलमी वबा आई पाकिस्तान के अंदर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कौम से पहले खिताब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर का कहना है कि हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों से हुकूमत की गफलत और उन 2 सालों में पाकिस्तान में अपनी नाअहली का सबूत दे चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सऊदी अरब में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन की जानिब से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी नूरुल हसन तनवीर ने कहा
کہ 2 سالوں میں حکومت کی نااہلی اور ناتجربہ کاری ثابت ہو گئی۔ عوام کو پتہ چل چکا ہے یہ کتنے مخلص ہیں۔ جب سے کرونا آیا ہے اس حکومت نے عوام کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے اور معیشت مشکل میں ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ حکومت نااہل اور ناتجربہ کار ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں پوری دنیا کرونا سے مشکلات سے دوچار ہے۔ کرونا سے نمٹنے کے لیے NCOC ادارہ بنایا گیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ کرونا سے متعلق قوم کو پوری طرح باخبر رکھا جا رہا ہے۔ حکومتی اقدامات کو دنیا بھی سراہ رہی ہے۔ تمام فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا تخمینہ لگایا گیا۔ کچھ سیاسی جماعتیں پوائنٹ سکورنگ چاہتی ہیں۔ سندھ کے چیف منسٹر یہاں پہ آ کے ہم سے بالکل اتفاق متفق ہو کر اور چیزوں کو ایگری کر لیتے تھے، لیکن جب وہ واپس جاتے تھے، جب وہ کراچی میں باہر نکلتے تھے یا پہنچتے تھے تو وہ اس پروگرام کے بارے میں مختلف قسم کی بے بنیاد باتیں کرتے تھے اور ڈس ایگریمنٹ شو کرتے تھے۔ تو پیپلز پارٹی بالخصوص اور باقی سیاسی جو پارٹیاں ہیں وہ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وبا سے کس کامیابی کے ساتھ اس سے ڈیل کر رہی ہے۔ تو یہ جو چیف منسٹر سندھ ہیں انہوں نے کئی دفعہ اس قسم کا ماحول پیدا کیا، اور آج جو ہے تو ان کی پارٹی کے لیڈر نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہ انہوں نے ہر قسم کی بے یقینی اور غلط باتیں۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کرنے والی امریکی خاتون سنتھورچی نے نون لیگی رہنماؤں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ امریکی خاتون نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں کہا ہے کہ میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے لیکن چند دن آرام کی ضرورت ہے۔ پی قیادت اپنے کارکنوں سے کہے کہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، آئندہ ہفتے کسی بھی تحقیقات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سنتھورچی نے کہا کہ انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں اس حوالے سے 2011 میں امریکی سفارت خانے کو آگاہ کیا تھا، لیکن پاک امریکہ پیچیدہ تعلقات کی وجہ سے مجھے مناسب جواب نہیں ملا۔ پاکستان میں مقیم امریکی خاتون نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ فکر نہ کریں، نون لیگ کو بھی نہیں چھوڑوں گی، اگلی باری ان کی ہے۔ امریکی خاتون سنتھورچی کی طرف سے سابق وزیراعظم محترمہ بے نظیر بھٹو پر الزامات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ امریکی خاتون کی طرف سے سابق وزیراعظم محترمہ بے نظیر بھٹو پر الزامات لگانے کے بعد پیپلز پارٹی کی اسلام آباد کی مقامی قیادت نے اندراج مقدمے کی درخواست دے دی ہے۔ درخواست اسلام آباد کے صدر شکیل عباسی نے مقدمہ درج نہ کرنے پر سیشن جج کو درخواست تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر اوان نے امریکی خاتون کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے امریکی خاتون کے ساتھ ساتھ FIA اور PTA کو بھی نوٹس جاری کر دیا اور 9 جون تک جواب طلب کر لیا۔ کرونا وائرس نے پاکستانی سیاستدانوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ لیگی MPA خواجہ سلمان رفیق، MNA نواب زادہ شاہ زین بھگٹی اور MNA عثمان خان ترکئی کے کرونا ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ لاہور سے MPA سیف الملوک کھوکھر اور ان کے بیٹے بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات سینیٹر اعظم خان سواتی کا کہنا ہے کہ ہم دوبارہ سخت لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ مانسہرہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اعظم خان سواتی کا کہنا تھا کہ سیاحت نہ صرف ملکی بلکہ مقامی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ چند روز میں سیاحت کو کھول دیا جائے گا۔ کرونا SOPs پر عمل درآمد کرنے سے ہی موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ عوام SOPs پر عمل درآمد نہیں کر رہے، سخت لاک ڈاؤن کے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار نے صوبے بھر میں ماسک پہننے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ پبلک مقامات، مارکیٹس، بازاروں اور پارکس میں ماسک پہننے کی پابندی پر عمل کرایا جائے گا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال اور حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ماسک پہننا لازم ہے، اگر ماسک نہیں پہنیں گے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سابقہ خارجہ سیکرٹریز کے مشاورتی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ 80 لاکھ نہتے کشمیریوں کو کرفیو کے نام پر بھارتی استبداد کا سامنا کرتے ہوئے 10 ماہ گزر چکے ہیں۔ کورونا وبا کے بعد مظلوم کشمیری دوہرا لاک ڈاؤن بھگت رہے ہیں۔ ڈومیسائل ایکٹ آبادیاتی تناسب تبدیل کرنے کا قدم بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت ایل او سی پر مسلسل معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اگر بھارت کی جانب سے کوئی اقدام اٹھایا گیا تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ اور اب خبریں موسم کے حوالے سے۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں موسلا دھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کراچی میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بادل برسے، محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات کو خطہ پوٹوہار سمیت پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، اسلام آباد اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، بالائی سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔